باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تمام احباب، صحافی برادری اور میڈیا پرسنز کی آمد پر ہم آپ کے مشکور ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع لاہور کا پوائنٹ آف ویو موجودہ حالات کے تناظر میں آپ نے اپنا وقت نکالا۔ ہم آپ کو اس آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جس حالات سے عوام پاکستان گزر رہی ہیں اور جو موجودہ حالات ہیں، جو عوام خودکشیوں پر مجبور ہے، جن کے گھروں کے حالات، بچے اسکول جانے سے رہ گئے ہیں اور ان کے معاملات کھانے سے پینے سے لے کر اور اپنے معاشرتی معاملات کو ہینڈل کرنے تک بالکل ایک کہہ لیں کہ بدترین صورتحال کا سامنا ہے عوام پاکستان کو۔ اس پر اس کے جو ذمہ داران ہیں اور جنہوں نے 76 سالوں میں اپنی ناقص پالیسیوں کی بنا پر اس حال کو پاکستان کو پہنچایا اور عوام دشمن پالیسیوں کو پروموٹ کیا، عوام دوست پالیسیوں کو نزدیک سے نہیں گزرنے دیا گیا، اس تناظر میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان میدان عمل میں ہے اور جو پاکستان کی عوام کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں اور پاکستان کے دشمن ہیں، ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ہم الحمدللہ قربانیوں کا ایک تسلسل ہے جو عوام الناس کے سامنے ہے کہ نہ بکنے والے ہیں اور نہ ہی جھکنے والے ہیں، اللہ رسول کے فضل و کرم سے میدان عمل میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی تناظر میں ہم آپ لوگوں کے جتنی بھی عوامی آواز ہوتی ہے آپ تک آتی ہے، اس کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ آپ اس ضمن میں عوام الناس کے جو مسائل ہیں جو آپ فیس کر رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو عوام الناس کے سامنے بھی رکھیں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان جس انداز سے تودع سے، محنت سے، اخلاص سے اور شب و روز محنت کر رہی ہے اور خوشحالی پاکستان اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہے، وہ یہ قربانیاں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ تو اس ضمن میں آنے والے دور میں فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے کہ عوام ابھی بھی ان دھوکہ دہی کرنے والوں اور ان جھوٹے اور مکار لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے یا اس پارٹی کے ساتھ، اس ٹیم کے ساتھ کھڑی ہے جس نے ہر وقت ہر لمحے عوام کے ترجمانی کی، احساسات کی ترجمانی کی۔ آج مجھے وہ بات یاد آتی ہے جب ایک یونٹ بجلی کا 8 روپے کا تھا اور 96 روپے کا پیٹرول تھا اور ڈالر بھی 100 کے لگ بھگ تھا اس دور میں، تو ایک شخص کنٹینر پر کھڑے ہو کر سول نافرمانی کا اعلان کرتا تھا اور بل جلاتا تھا۔ تو خدارا آج وہ لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ان کا آج پوائنٹ آف ویو کیوں نہیں عوام کے سامنے آتا؟ سوال ہم بھی کرتے ہیں، تقاضا ہم سے بھی ہے۔ جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں ہیں لبیک والے، تو ہم بھی اس بات کا تقاضا کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے دھوکہ دہی کی، جھوٹ بولا اور ساز باز کر کے حکمرانی سمیٹی، حکومت سمیٹی، حکومت کی اور حکومت کرنے کے بعد اس ریٹ کو بھی اگر سامنے رکھا جائے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو اس میں یہ سب برابر کے شریک ہیں۔ عوام دشمنی میں ان کا ایک جیسا ہی چہرہ ہے اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ضرورت اب اس امر کی ہے کہ حق کو پہچانا جائے، حق پر چلنے والوں کو پہچانا جائے، ان کا ساتھ دیا جائے، اپنی طاقت کا اندازہ کیا جائے۔ آج اگر عوام پاکستان اپنے مفادات کی خاطر، اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر، اپنی خوشحالی کی خاطر قدم نہیں بڑھاتی تو وقت دور نہیں کہ آنے والی نسلیں پھر ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ تو اس ضمن میں ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں گے اور آگے انشاءاللہ العزیز آنے والے دور میں تحریک لبیک کی جتنی بھی پالیسیاں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی عوام کے سامنے رکھیں گے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایک مکمل پیکیج تحریک لبیک پاکستان وہ ہے جس میں پاکستان کی خوشحالی ہے، اسلام کی سربلندی ہے، مظلوم کا ساتھ ہے، ظالموں کے گریبان تک ہاتھ لے کر جانا ہے، ظالموں سے چھٹکارا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ہمیں اب تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ جو سوالات کا سلسلہ ہے اس کا آغاز کیا جائے تاکہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکیں۔ جی غلام بھائی سوال کیجیے گا۔ اچھا صاحب، میرا سوال ہے کہ بجلی کے بلوں میں ظالمانہ اضافہ ہوا اور 10 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ عوام سول نافرمانی کی طرف جا چکی ہے، توڑ پھوڑ بھی ہے، بلوں کو جلایا بھی جا رہا ہے، احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ کیا عوام کے ساتھ مل کر کوئی احتجاج کرے گی یا اس کے حوالے سے تحریک لبیک کوئی اور پالیسی بنا رہی ہے؟
جی خرم بھائی، آپ نے سوال کیا آج کل کے جو حوالے سے جو بلوں کی جو اس وقت کی جو بے تحاشا ادائیگی اور ٹیکسیز کے ساتھ بھرپور بل ہمارے گھروں تک پہنچے ہیں، اس کے ضمن میں ایک آپ کو تھوڑا سا سوال کو اور مزید اس میں بہتری لاتے ہیں کہ جب قوم کو ہم نے نکالا تھا ناموس رسالت کے لیے، اور ہم کہتے تھے کہ پاکستان کی خوشحالی اور آپ پاکستان کی عوام کی خوشحالی اور کامیابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری میں ہے، دین کی سربلندی میں ہے، تو قوم نے اس وقت کہا کہ ہمارے معاشی حالات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جی آپ کیا کرتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں، ہمارے بچے اسکول نہیں جا سکتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آج رب تعالیٰ کو راضی کیا ہوتا اور وفاداری کا حق ادا کیا ہوتا تو امید کرتے تھے کہ آج یہ حالات ہمیں نہ دیکھنے پڑتے، لیکن پالیسیز کے اعتبار سے جو ہے ہم عوام کے ساتھ ہر لمحے ہر وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری جد و جہد سابقہ ٹائم میں آپ نے دیکھا کہ لانگ مارچ تھا، پیٹرول اور عوام کی سہولیات کے اعتبار سے جو کہ سابقہ حکومت نے کیا، اور اس میں ہم نے جتنا بھی ٹائم دورانیہ تھا کنٹرول بھی کروایا، پرائز کنٹرول رہی، پیٹرول کی پرائز کنٹرول رہی، اس میں آپ کی یہ بلوں کا جو بے تحاشا جو سابقہ جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں جنہوں نے آئے دن اپنے اشرافیہ کو نوازا اور اپنے حواریوں کو نوازا، اور جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو وابڈا کے ملازمین کے جو یونٹ فری کیے جاتے ہیں وہ ایک ظلم اور زیادتی نہیں ہے، ان کے 1500 یونٹس کا بل 600 روپے آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی بے ضابطگیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو کسی سے اب ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہم عوام کی آواز ہیں، ہم عوام کے ساتھ ہیں ہر لمحے ہر وقت۔ باقی اس کے لیے تھوڑی سی یکجہتی کی ضرورت ہے کہ جب جان دینے کی باری آئے ناموس رسالت کے لیے تب جائز ہے، یا بلوں اور بجلی اور پیٹرول کے لیے جان دینی جائز بنتی ہے؟ یہ ایک سوال ضرور ہے عوام الناس کے آگے کہ ہمارا وہی موقف ہے کہ سب سے پہلے اپنے عقائد، نظریات اور ایمان کی سلامتی کے لیے میدان عمل میں ڈیوٹی کی جائے، اس کے بعد دیکھیں کہ رب تعالیٰ کی انعامات ہم پر کیسے آتے ہیں اور راستے کیسے کھلتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اب اس عمل کی ہے کہ ہمیں توبہ استغفار کرتے ہوئے رب تعالیٰ کے حضور میں اپنا مقدمہ پیش کرتے ہوئے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کرے گا، اور آئندہ ان لوگوں سے جن لوگوں نے یہ پالیسیاں اور یہ جو کچھ کیا ہے ان سے بدلہ لینے کا بھی عزم کیا جائے۔ کیا سمجھے کہ کوئی احتجاج کرنے جا رہی ہیں عوام کے ساتھ؟ جی اس کے لیے لاہمل جو بھی مرکزی سطح پہ ہے، کیونکہ ہم بھی عوام کے ساتھ ہیں اور بل تو آ رہے ہیں، بل اگر لاہور میں آ رہے ہیں، کراچی میں آ رہے ہیں، اٹک میں آ رہے ہیں، بل تو آ رہے ہیں، ڈیٹ وائز آ رہے ہیں، بالکل، لیکن اب اس کو کیسے روکا جائے؟ بل تو لوگ جمع بھی نہیں کروا رہے ہیں، جی بالکل، اور وابڈا دفتر جو ہے ہاؤسز ان کو توڑ پھوڑ بھی کیا جا رہا ہے۔ سول نافرمانی کو کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ معاملہ آ جائے تو ملکی حالات تو خراب ہو جاتے ہیں، تو آپ لوگ کیسے کنٹرول کریں گے؟ جی ہم ابھی منتظر ہیں ان لوگوں کے جو اس وقت سول نافرمانی کا کنٹینر پہ چڑھ کر بل جلا کر اعلان کرتے تھے، ہم ان کی طرف بھی ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا رد عمل آتا ہے۔ تو 8 خودکشیاں ہو چکی ہے ابھی بل نہ جمع کروانے کی وجہ سے۔ کل راولپنڈی کھنہ پل سے بوڑھے نے چھلانگ لگا دی، اور ایک نوجوان تھا پچھلے سال 23,000 بل موٹر سائیکل بیچ دی، جہیز بیچ دیا، گھر کا سامان بیچ دیا۔ آج بھی ہم نے سروے کیا ہے، لاہور میں لوگ بل جمع کروانے کے لیے اپنا گھر کا سامان بیچ رہے ہیں۔ تو میرا سوال صرف وہی ہے کہ اس غریب عوام کا خیال کون کرے گا؟ جماعتیں آ جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، لندن بھاگ جاتے ہیں، اور ریلیف کوئی بھی نہیں دیتا۔ لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ یہ ہرا جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن تحریک لبیک پاکستان کوئی عملی اقدامات بھی کرے گی کوئی؟ جی اس میں آپ نے جو عوام کا پوائنٹ آف ویو ہے اور جو حالات حاضرہ کے اوپر جو آپ نے واضح میسیج اور پیغام بریف کیا ہے، یہ بالکل منہ بولتا ہم لوگوں کی کہانی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں عوام کی صحافیوں کی بھی کہانی بالکل، اور اس میں یہ وہ چیزیں جو ہم تک پہنچتی ہیں، منظر عام پر آ جاتی ہیں، جو ہم سے بھی ہڈن ہے، جو پس پردہ ہے، جو لوگوں کے ساتھ گزر رہی ہے، وہ حالات ہم تک ابھی جو نہیں پہنچ پاتے، لیکن یہ متفقہ اور مشترکہ طور پر ہم حالات فیس کر رہے ہیں۔ رہا معاملہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا لاہمل، دیکھیں جی اقتدار اور اختیارات جب تک کسی کے جس کے پاس ہو سوال اسی سے ہی کیا جاتا ہے۔ ہم عوام کی ہم آواز ہو کر میدان عمل میں ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سر اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال ایڈ کروں گا، پیٹرول کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے کوششیں کی، بارہا کوششیں کی، لیکن پیٹرول کم ہونے کی بجائے 300 کے پاس چلا گیا۔ تو کیا سمجھے کہ اس چیز کو تحریک لبیک پاکستان اب اتنے اقدامات بھی کرتی ہے، احتجاج بھی کرتی ہے، دھرنے بھی دے دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت کے کان پر جو نہیں رینگتی، تو کیا حکومت آپ لوگوں کی بات نہیں سنتی؟ تو پھر آپ لوگوں کو بھی طریقہ کار بدلنا پڑے گا۔ اب پیٹرول 300 روپے چلا گیا، اب بات آگے بجلی کے بلوں کی۔ یاسر جو آپ نے بات کی ہے یہ واقعی حقیقت پر مبنی ہے کہ اس وقت باہر نکلنا، لانگ مارچ کرنا بھی وسائل کا اخراجات کا تعلق رکھتا ہے۔ باہر نکلنا، گھر سے باہر نکل کر احتجاج کرنے کے لیے بھی وسائل چاہیے،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ان لوگوں کے کرپشن کا کیا ہوا پیسہ تو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے. ہم عوام ہیں اور عوام الناس روڈ پر احتجاج کرنے کے لیے بھی اپنے مالی وسائل کے ساتھ میدان میں اترتی ہے. آپ یوں دیکھیں کہ ہم نے اپنے وسائل کراچی سے لے کر اپنا سرائے عالمگیر تک خرچ کیے اور جد و جہد کی اور اس کے ضمن میں عوام کو ریلیف دلانے کی کوشش کی. اب ضرورت اس امر کی ہے جو عوام اس وقت بھی ہمارے ساتھ نہیں کھڑی تھی، آج وہ بل لے کر رو رہی ہے گھر میں بیٹھ کر. سوال یہ کس طرح کھڑی ہو؟ عوام کو تو ذہنی معذور کر دیا گیا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، ان چیزوں میں الجھ گئی ہے، تو عوام کیسے کھڑی ہو؟ میاں صاحب اب اس صورتحال کے پیش نظر یہ وقت جب قبلہ امیر المجاہدین روڈ پر نکلے تھے، اس وقت کی نشاندہی بزرگ کر رہے تھے. ہمارے قائد محترم اس وقت کی نشاندہی کر رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کل ہمارے جیسے بھی آپ کے پاس نصیب نہیں ہوں گے. اب اس حوالے سے ہمارا عملی کردار یہی ہے کہ ہم احتجاج کریں، روڈ پر آئیں اور اپنا حق لینے کے لیے اپنا ووٹ بھی استعمال کریں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان عمل میں آ کر اس پیٹرول کے خلاف اور بجلی کی بڑھتی ہوئی پرائسز کے خلاف احتجاج ہمارا حق ہے. اس کے لیے جو بھی لائے عمل آئے تحریک کی طرف سے جس وقت بھی آئے تو پوری عوام یکمشت ہو کر میدان عمل میں اترے اور یہ دباؤ ڈالے کہ ہم اپنا حق لینے کے لیے سب اکٹھے ہیں. جی مان اللہ بھائی سوال کیجیے گا. شاہ جی بڑا اہم کوشچن ہے. عوام جو ہے اس وقت ٹیکسز سے تنگ آ چکی ہے اور بجلی کے بلوں میں دھوکہ کیا جا رہا ہے عوام کے ساتھ. 13 قسم کے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، 1 2 نہیں 13 قسم کے. تو اس میں 30 دن کی بجائے 45 دن کا بھی بل بھیجا جا رہا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بجلی کے بل میں جی ایس ٹی کا کیا کام ہے؟ پھر جی ایس ٹی آپ اگر دیکھ لیں تو فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ ہے، اس پہ بھی جی ایس ٹی لگ رہا ہے. اس کے اوپر فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ میں الیکٹریسٹی ڈیوٹی بھی لگ رہی ہے، ویریشن ٹیکس لگ رہا ہے. اس طرح تقریباً جو ہے 13 قسم کے ٹیکسز لگ رہے ہیں. یہ 13 قسم کے ٹیکسز ادا کرنے کے بعد بھی آپ کو بل پے کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت میرا سوال یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے، آپ علماء بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، آپ مذہبی جماعت بھی ہیں، سیاسی بھی ہے، علماء کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امتحان ہے پوری قوم کے اوپر. تو میرا سوال یہ ہے کہ پوری قوم کے اوپر امتحان ہے یا 2% جو ہے وہ عیاشی کر رہے ہیں، 98% جو ہے ان کے اوپر امتحان چل رہا ہے. 2% پہ کیوں نہیں چل رہا؟ اس میں بیوروکریٹس ہوں، اس میں اشرافیہ ہوں، اس میں آپ کے سرمایہ دار ہوں، ان پہ امتحان کیوں نہیں چل رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو پوچھا ہے ٹیکسز کے حوالے سے اور یہ عوام دوست پالیسی جو بنانے والے جو ہمارے محب ہیں جنہوں نے 76 سالوں میں جو پالیسیز تیار کی ہیں، اس میں گھما پھرا کے اس انداز سے ٹیکسز لیے جاتے ہیں کہ ایک ٹیکس اور بھی اس میں ڈلتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹی وی کی فیس ہوتی ہے، وہ مساجد میں بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اب ان پالیسی بنانے والوں کا احتساب کرنا عوام نے ہے. عوام جو 98% آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو یہ ان کا بوجھ اٹھاتی ہے اشرافیہ کا، 2% کا جو بوجھ 98% طبقہ اٹھاتا ہے. جب اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کس انداز سے کیا جاتا ہے اور کرنے والے کون ہیں، اب اس بات کا عوام سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اب سمجھ جائیں، اب بھی وقت ہے، ابھی بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو آپ کے لیے حق کی فائٹ کرنے کے لیے میدان عمل میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. دھوکہ دہی کے ساتھ، مختلف ٹیکسز کے ساتھ آپ کو آپ کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے گئے، آپ کے بچوں کو تعلیم سے دور کر دیا گیا اور خودکشیوں پر آپ کو مجبور کر دیا گیا اور ہو رہی ہیں پے در پہ. اب ان حالات سے نکلنے کے لیے جن کے پاس کوئی فارمیٹ ہے ان کو اقتدار دیا جائے، ان کو ذمہ داری دی جائے. ابھی بھی قوم اتنا ظلم سہ کر اور ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کی حمایت میں کھڑی ہے. آپ سروے کرتے ہیں، ہمارے جو دوست اب آپ پبلکلی جو سروے کرتے ہیں، رکشہ ڈرائیور ہے وہ اس سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنی مجبوری تو ظاہر ضرور کرتا ہے، بل کا رونا ضرور ہوتا ہے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے تو وہ پتہ نہیں کون سا گیجٹ ہے کہ جس سے نواز شریف صاحب کے جو پاکستان آنے کے لیے جستجو اور تگودو کی جا رہی ہے کہ وہ آئیں گے، بریف کیس کھلے گا، پاکستان خوشحال ہو جائے گا. یا پھر دوسرا طرف آ جائیں، عمران خان کو باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کو توشہ خانہ کے چوری کے الزام میں اندر ڈالا گیا ہے. قوم کا اعتماد ان کے اوپر تو ہے جنہوں نے یہ پالیسیاں بنائی ہیں. ایک بہت بڑا سوال ہے، قوم سے سوال ہے
کہ ان کے اوپر تو ہمارا انحصار ہے کہ وہی درست کریں گے جنہوں نے یہاں تک پہنچایا ہے، اور ان پر اعتماد نہیں ہے کہ جن کا اخلاص، جن کی قربانیاں، جن کی جستجو ہر وقت تگ و دو اسلام کی، آپ کے عقائد اور نظریات کی خاطر جانوں کے نذرانے پیش کرنا، علماء کا جیلوں میں وقت گزارنا، وہ ساری چیزیں قوم کے سامنے، قوم کو اس انداز سے ایجوکیٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ دین سے دور اور شیطان کی پالیسیوں کے اوپر ان کا اعتماد بحال ہو چکا ہوا ہے۔ شاہ جی بڑا اہم کوشچن ہے کہ پورے پاکستان کا سوال ہے، مختلف سیاسی پارٹیوں سے بھی ہے، تحریک لبیک پاکستان سے سوال ہے کہ بجلی کے بلوں میں جو فردر ٹیکس ہے یہ کس لیے لگایا جاتا ہے، اور آج تک پورے پاکستانی قوم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ فردر ٹیکس ہے کیا، آپ بتائیے گا۔ قبلہ گزارش یہ ہے کہ جس کی جب حکومت آتی ہے یا جس کے پاس جو اختیارات آتے ہیں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ذاتی طور پر وہ کوئی ایسا لوپ ہول ضرور نکالے کہ جس سے عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالا جائے اور ہمارے اقتدار کے لیے جو خرچہ ہمارا ہے وہ عوام سے لیا جائے۔ بنیادی طور پر اس کا جو طریقہ واردات ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ عوام کا پیسہ ہے، ہم نے اس کو لوٹنا ان سے چھیننا ہے، اور جس مرضی پالیسی کے، چاہے وہ فردر ٹیکس کی مد میں ہو، چاہے پیٹرول کی ڈیلنگ کے ذریعے ہو، پرائز اوپر نیچے کرنے میں ہو، وہ کوئی نہ کوئی لوپ ہول ایسا نکالتے ضرور ہیں جس سے عوام سے اکٹھا کیا جائے پیسہ، اور انہی پر حکمرانی کرنے کے لیے اس کو خرچ بھی کیا جائے۔ اب آپ کے سامنے واضح طور پر ہے کہ الیکشن لڑنا، اس لڑائی میں الیکشن میں ڈیوٹی سر انجام دینا وہ عام شریف آدمی کا کام ہے یا کم انکم والے بندے کا الیکشن لڑنے کا کچھ کانسیپٹ یا کوئی تصور ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو گھوم پھر کر آپ سے اور ہم سے پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں مختلف انداز سے، اور اسی پیسے کے ذریعے پھر ہم پر حکمرانی کرنے کے لیے اس کو خرچ کرتے ہیں اور ہمارے پر دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہمارا مضبوط نظریاتی لوگوں کا، مخلص محب پاکستانی لوگوں کا اسمبلی میں پہنچنے کا راستہ ہی روکا جاتا ہے، اور اسی کے لیے یہ کمائی کی جاتی ہے۔ جی جی بسم اللہ۔ شاہ جی میرا لاسٹ کویسچن آپ سے، میرا سوال یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب نے جو ہے تحریک لبیک پاکستان نے شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی کی، پریس کلبز کے باہر احتجاج کیا، لانگ مارچ کیا مہنگائی کے خلاف۔ سعد رضوی صاحب نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے ایک جملہ بڑا وائرل ہوا تھا کہ پیو جڑا پیٹرول ہے وہ تہاڈا پیو ہی سستا کرے گا۔ اچھا وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس کی میمز بن چکی ہیں، سعد رضوی صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے مختلف پولیٹیکل لیڈرز نے اپنے بیانات دے کے اسے پھر جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ یو ٹرن لیا گیا تھا۔ تو سعد رضوی صاحب پہ پیٹرول کے حوالے سے جو تنقید کی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ ابھی اس موقع کے اوپر بجلی کے اوپر کوئی بیان نہیں دیا جا رہا مرکزی لیول پہ، تو کیا اس کی وجہ یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پیٹرول کی وجہ سے جو اتنی تنقید کی گئی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ جی راؤ صاحب اظہار فرما رہے ہیں، ہمارے ناظرین ضلع لاہور ہیں، وہ اس سوال کا جواب دینا آپ نے جو سوال کیا ہے بالکل تنقید کا نشانہ تو بنایا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جتنے اختیارات اور وسائل تھے، ہم نے کراچی سے لے کے سرائے عالمگیر تک احتجاج کیا۔ جو قائد محترم نے بیان دیا اس کی انہوں نے پاسداری بھی کی، مارچ میں نکلا، سب نے دیکھا رمضان شریف کے بعد، انہوں نے کہا روزے رکھ لیں، اس کے بعد وہ پورا لایا عمل نکلا، ہم ادھر جا کے احتجاج کیا، اور ہم نے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 35 روپیز جو تھے اس کے اندر وہ ہم کم کروانے میں کامیاب بھی ہوئے۔ اب جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ اب تو حکومت ہی نہیں ہے، احتجاج کس کے خلاف کیا جائے؟ نگران حکومت ہے جس کے پاس وسائل نہیں ہے، جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ جو شخص یہ سوال کر رہے ہیں وہ سیاسی طور پہ ابھی بالغ نہیں ہے، اگر ہوں تو وہ یہ اس طرح کا سوال ہی نہ پوچھیں۔ تنقید کا نشانہ ضرور بنایا جاتا ہے، انہیں سیاسی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ دیکھیں ابھی تو کوئی حکومت نہیں ہے، نگران حکومت ہے جو کہ اس کے اوپر عمل درآمد کر نہیں سکتی۔ جو لوگ یہ فیصلے کر کے گئے ہیں یہ تو وہ جواب دیں ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس جب اختیارات اور وسائل ہوں گے تو انشاءاللہ ہم عوام کو ریلیف دے کے دکھائیں گے۔ جتنے ہمارے پاس تھے وہ ہم نے اس کے مطابق جو پورا تھا وہ کم بھی کروایا اور لے کے بھی چلے۔ باقی دوسرا جو سوال آپ کا تھا بجلی کے حوالے سے کہ بیان نہیں دے رہے، دیکھیں اس سے ایک بڑا مسئلہ ہے ناموس رسالت کا۔ میرا سوال صرف اتنا تھا کہ بجلی کے اوپر بھی کیا اس وجہ سے بیان نہیں دے رہے کہ بعد میں پیٹرول کی طرح جو ہے تنقید کی جائے گی؟ کیونکہ گورنمنٹ تو ہے، وہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ تو بیٹھ جاتی ہے سکون سے، وہ تو مہنگائی اس نے کرنی ہوتی ہے۔ کیا بجلی کا بیان بھی اسی وجہ سے نہیں دیا جا رہا؟ نہیں ایسی وجہ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بہت بڑا جو مین ایشو جو آل پاکستان میں آپ نے دیکھا گجرانوالے کے حوالے سے، یہ ایک مین ایشو تھا، اس کے اوپر بیانات چل رہے ہیں ابھی۔ تو وہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے آگے بجلی یا دوسرے ہمارے وسائل کو تو کوئی اہمیت نہیں بنتی۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی قائد محترم کا ایک متفقہ طور پہ جو اظہار رائے ہوگی وہ منظر عام پہ آ جائے گی انشاءاللہ۔
اور جس طرح آپ سوال تھوڑی دیر پہلے بھی کر رہے تھے سر قوم کی آخری امید ہے نا اس وقت سعد رضوی صاحب کو دیکھ رہے ہیں سب، قوم کی آخری امید اس وقت سعد رضوی صاحب ہے. ہم نے مختلف شہروں میں سروے بھی کیا ہے، لوگ جو ہے عمران خان کو نواز شریف کو بھول چکے ہیں، سعد رضوی صاحب آخری امید ہے، اس لیے یہ سوال کیا جا رہا ہے. جی بالکل، بات آپ کی ٹھیک ہے، آخری امید ہے اور نظر بھی یہی آ رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ایک دم کچھ چھڑی گھمائیں اور حالات بدل دیں، یا بجلی کے بل یا واپڈا والوں کو کہیں جی ہمارے مطابق آپ ایک شیڈول جاری کر دیں، وہ نہیں کر سکتے. اس میں ایک لائحہ عمل ہے. اب جس طرح اب آگے موقع ملے گا، عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو چنیں جن کے اوپر ان کا ضمیر مطمئن ہے. تقریباً کراچی سے لے کے پشاور تک جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو دینے والا شخص جانتا ہے کہ یہ اس کا حقدار نہیں ہے، اس کے باوجود انہیں ووٹ دیتا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ اس دفعہ کم سے کم فیصلہ کرتے ہوئے اپنی اولاد اور ان کے مستقبل کو دیکھیں. یہ نہ ہو کہ کل کو اولاد بڑی ہو کے دستے گریبان پہنچے کہ جب بابا جب یہ آشیانہ لوٹا جا رہا تھا، جب آپ کے پاس اختیار تھے، وسائل تھے، آپ اس کچھ کر سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ابھی نہیں لیکن آنے والی نسلیں ضرور پوچھیں گی. جی بسم اللہ. جی میرا ضلع لاہور کی قیادت سے سوال ہے، کیا تحریک لبیک پاکستان کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی یا کوئی لائحہ عمل تیار ہے جس سے تحریک اگر حکومت میں آتی ہے تو ان مسائل کا فوراً حل کرے گی اور عوام کو جلد ریلیف ملے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جو ہمارا فارمیٹ ہے وہ پاکستان کے وسائل کے مطابق، اور پاکستان کے وسائل کو انڈسٹری ہے، اور ہمارا سب سے زیادہ مین جو فوکس ہے وہ ایگریکلچرل ہے، جو نیچرلی قدرتی طور پہ ہمیں ایک انعام بخشا ہوا ہے کہ پاکستان ایک زراعت کا ملک ہے اور زرعی ملک ہے. تو یہ پالیسیاں ہمیں کم از کم اپنے کسان سے لے کر اور ایک انڈسٹریلسٹ تک کرنی، اس کو جو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہمارا پہیہ چلتا ہے انڈسٹری کا، اور ہمارے اپنے وسائل، ہمارا انحصار جب اپنے اقدامات کے اور اپنی پالیسیوں کے اوپر ہوگا تو ہماری انکم بڑھے گی. اور جب آپ کا انحصار ہی قرضوں پر ہوگا اور سود پر ہوگا تو آپ اس پہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ سود کھلی جنگ ہے اللہ رب العزت سے. اور اس معاملے میں آپ قوم کو اس بات کے اوپر آنا پڑے گا کہ ہمارے پاس جو پالیسی ہیں وہ خود انحصاری ہے اور خود مختاری ہے. خود مختاری کے اوپر اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے انڈسٹری پروموٹ ہو، ہماری ایگریکلچرل جو ہے نا سرکل وہ پروموٹ ہو، اور ہمارا معاشی لیول اس لیول تک جائے کہ ان اور آؤٹ کا جو انحصار ہے وہ سود پر اور قرضوں پر نہیں ہوگا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ابھی آج تک کسی بھی پارٹی کا دستور منشور یہ نہیں رہا. وہ صرف اور صرف جب سوچتے ہیں اور پالیسی بناتے ہیں تو وہ IMF اور ورلڈ بینک کی طرف نظر رکھی ہوتی ہے انہوں نے. تو آپ کے پاس یہ اس وقت نادر موقع ہے کہ ہم اپنی خود مختاری اور خود انحصاری پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلی کے فورم پر بھیجیں جہاں یہ پالیسیاں مرتب ہوتی ہیں. جن لوگوں کو جس دور میں بھی ہم لوگوں نے بھیجا ہے وہاں ان لوگوں نے جا کر ہمیں IMF اور ورلڈ بینک کے آگے گروی رکھ دیا ہے، بیچ دیا ہے، سود کی مد میں بیچ دیا. آپ کوئی بندہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ قرض اتارو ملک سنوارو کا نعرہ کدھر گیا. کتنا لوگوں نے اپنے گھروں کے زیور، بچیوں نے، بیویوں نے کانوں کی بالیاں اور کڑے اتار کر گولڈ کے وہ لوگوں نے اس جھولی میں ڈالے جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ قرض اتارو اور ملک سنوارو. آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ پاکستان سے باہر جا کر کہتے ہیں اب میں پاکستان میں نہیں ہوں، میں اس سوال کا جواب دینے کا اہل نہیں ہوں. آپ نے خود ہی دیکھا ابھی چند دن پہلے ہی کہ جو یہاں سے جنہوں نے آپ کو لوٹا کھسوٹا ہے ان کا رہنا بہنا یہاں آپ کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں. وہ ایک ایجنڈے پر ہوتے ہیں، ایجنڈے پر کام کرتے ہیں اور پھر اپنے ملک میں چلے جاتے ہیں. ان کا آپ کے ساتھ تعلق ہے کیا جنہوں نے اس حال کو ہمیں قوم کو پہنچایا ہے؟ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا حق لینے کے لیے اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کریں، ایک دوسرے کا سہارا بنے، اور ایگریکلچرل جو معاملات ہیں ہمارے قدرت نے جو ہمیں انعام بخشا ہے اس پر انحصار کرتے ہوئے اس کو فروغ دیں، اس کو پروموٹ کریں، اس میں آسانیاں لائیں، اس میں اصلاحات کریں. تب جا کے جو ہے نا زراعت کو ہم پروموٹ جتنا کریں گے. اور بہت سارے ہمارے ایشو، ہم کٹے بچے والے نہیں ہیں، مرغیوں والے نہیں ہیں. بیسک بنیادی جو معاملات ہیں اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کو انڈے مرغیاں دیں، اس سے انڈسٹری گھروں کی خوشحالی نہیں ہوتی. بیسک بنیادی کام کرنے کی ضرورت ہے. واپس آنے سے ہو جائے گی خوشحالی. جی وہ تو گیجٹ ہے جی. ہمیں تو نہیں پتا عمر کے وہ اس حصے میں ہیں یا کچھ رہ گیا ان کا یہاں سے لے کر جانے والا، تو اس کے لیے وہ ضرور آ سکتے ہیں. ان کا حق بنتا ہے، قوم بھی اس کا ساتھ دے. قبلہ یہ پلیٹلیٹس جتنے بھی ہیں یہ قوم کے جب تک نیچے نہیں آئیں گے برابری کی سطح پہ تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو ہے نا جی ہمارے پہلے کام کر کے وہ اپنے پورے کریں گے.
اچھا شاسی میرا سوال تھا, ابھی آپ نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان سود کے خلاف ہے, تو جو پاکستان نے اربوں خربوں روپیہ سود لیا ہے IMF سے, ورلڈ بینک سے, تو تحریک لبیک پاکستان اگر حکومت میں آ جاتی ہے تو اس سود کا کیا کریں گے؟ ان کو جواب نہیں دیں گے؟ یہی چیز دیکھیں جی, اس کے لیے قبلہ امیر المجاہدین کا بیان ہمارے پاس ہے اور دوسرے ملکوں کے اقدامات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ سود جن لوگوں کے اوپر بے تحاشا سود تھا اور وہ قرضے کی دلدل میں دھنسے ہوئے تھے, انہوں نے بازو ٹانک کر خود انحصاری کا اظہار کیا, اپنی خود اعتمادی کا اظہار کیا اور سود لینے والوں کو چیلنج کیا کہ جن لوگوں نے قرضہ لیا ہے آپ سے, ان کے دروازے پر ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں. سود اسلام میں حرام ہے, ٹھیک ہے, اور جن لوگوں نے قرضہ لیا ہے ان لوگوں سے آپ اس کا مطالبہ کریں. ایک چیز, جتنا سود کی مد میں گیا ہے وہ اصل میں سے نکالیں, ٹھیک ہے. آپ کا بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کرنے کا جب ارادہ, نیت اور اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ایسے راستے نکلیں گے. اور جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ آپ کون ہیں, آپ کو اپنی پہچان کے نہیں پتہ, ہم ایک اٹامک پاور بھی ہیں, ہمارے وسائل ہیں, ہم ایک انڈسٹری کو فروغ دے رہے ہیں, اٹامک انرجی ہماری ہے, ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ جو دنیا کو فیضیاب کر سکتی ہے. چاہے کسی بھی اٹامک یونٹ سے ہم بجلی کو پروموٹ کر سکتے ہیں. آپ کے تمام وسائل کو فریز کیا جاتا ہے. جن لوگوں کو پاکستان غیر مستحکم چاہیے ان کی کوشش ہی یہی ہے کہ وہ پے در پہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں کسی بھی انداز سے, منظم انداز سے, اور اپنی وہ پالیسیاں کہ جس سے عوام ہر وقت بھوک افلاس کا مرکز بنی رہے اور وہ سوچنے کے قابل نہ رہے کہ ان کی سوچ جو ہے وہ محدود ہو جائے یا مفلوج ہو جائے. تو اس حوالے سے سود کے حوالے سے جو بھی اسٹریٹجی ہے وہ الحمدللہ اسلام میں اس کا ذکر ہے, اور ہمارے امیر محترم نے اس کو واضح بھی کر دیا, قبلہ امیر المجاہدین نے بھی واضح کر دیا کہ اگر جو مطالبہ کرتے ہیں پھر ہمارے پاس وہ وسائل بھی ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا, لاسٹ کوشچن کیجیے گا بس. جی شاہ جی, ابھی سوال ہوا ہے کہ نواز شریف والا گیجٹ کھیلنے جا رہے ہیں, یہ تو پہلے بھی کھیل چکے ہیں, ساگڈار کی دفعہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم لے کے آئیں گے تو ملک ترقی کے راہ کے اوپر آ جائے گا. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ تحریک لبیک کا اس ٹائم الیکشن کے حوالے سے جو ابھی ڈیٹ اناؤنس اگر ہوتی ہے یا اس کے حوالے سے کیا لائے عمل ہوگا, اور عوام کو کیا چیز نظر آئے گی نہیں جو دوسری جماعتوں سے الگ ہوگی؟ سر صاحب یہ بھی ایڈ کر لیں, جب الیکشن قریب آتے ہیں تو تمام جماعتیں ہمدرد بن جاتی ہیں عوام کی, تو کیا تحریک لبیک پاکستان عوام کا ساتھ دے کر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہی؟ پہلا سوال جو اسحاق ڈار کے حوالے سے وہ میرے ذہن میں فٹ ہے کہ اس کے اثرات, اس ارسطو کے اثرات جو ہیں آپ اور ہم آج بھگت رہے ہیں. اب یہ پچھلے 1.5 سالہ حکومت میں جس پروٹوکول کے ساتھ اس کو لایا گیا, اس کی پالیسیوں پہ, اس کے ایکسپیرینس پہ انحصار کیا گیا, اس کا کیا دھرا آج آپ کے سامنے, اس نے آپ کو کسی حال کا نہیں چھوڑا. تو اب بھی اگر اس سے بڑا کوئی گیجٹ آپ کھیلنا چاہتے ہیں یا کوئی سرپرائز لینا چاہتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں کہ جو کچھ ان کے معاملات اور ان کے جو رہ گئے ہیں وہ اس کو مزید عملی جامہ پہنائیں گے نا, کیونکہ ان کا آپ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں. ان کے بزنس, ان کی رہائشیں, ان کا علاج, ان کے جتنے بھی عزائم ہیں وہ باہر ہیں, وہ باہر کے لوگ ہیں, ہمارے نہیں ہیں. وہ آپ کے ساتھ ان کی کوئی وابستگی نہیں ہے, وہ صرف اور صرف آپ کو ایک فیکٹری کی نما صورت میں رکھتے ہیں. ان کا بزنس یہاں ضرور ہے, کاروبار ضرور ہے, کیوں آپ کی جیبوں سے پیسہ نکالنا, ان کے آپ کے مفادات ان کو عزیز نہیں ہیں, آپ کے سہولیات ان کو عزیز نہیں ہیں. اور انہوں نے دیکھو کہ یہ 1.5 سال کے اندر جو انہوں نے دعوے داری کی تھی پی ڈی ایم کی شکل میں ہمارے پاس اوپر جو مسلط ہوئے, ان کے جتنے بھی اقدامات ہیں آج ہم اس کے اثرات بھگت رہے ہیں. اگلے رہا معاملہ الیکشن کے حوالے سے. الیکشن آپ کی امید ہے, آپ کا انحصار ہے اس کے اوپر کہ آپ اپنا انتخاب ایسا کریں کہ جو آپ کی دوست پالیسیوں کا منشور جس پارٹی کے پاس ہو, عوام دوست پالیسیوں کا منشور ہو, اور ان کا اخلاص کا بھی آپ کو اندازہ ہو کہ واقعی ہی وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں. اور پھر دوسری خاص بات یہ ہے کہ جن کا تانا بانا IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ تو نہیں جڑا ہوا, اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ مشکل دور ہے, اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل دور کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن اس کے لیے قوم کو خودداری کا مظاہرہ کرنے. کیا جہانگیر ترین کی جو پارٹی ہے اور پرویز خٹک کی جو نئی پارٹی ہے PTI پارلیمنٹیرین, تو کیا یہ بھی IMF کی سپورٹر ہے؟ قبلہ یہ تو وہ چہرے ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا, اس میں جتنے احباب شامل ہیں وہ ایک آپ گاڑی دیں گے عوام کو لالی پاپ آ کر. قبلہ وہ آپ کے سامنے ایک تصویر چل رہی ہوتی ہے جس میں بہت سارے لوٹے لوڈ کیے ہوتے ہیں, تو وہ ساری آن روڈ نظر آ رہی ہوتی ہے.
تو آپ کے سامنے یہ ساری لوٹا کرسی ہے. اینڈ میں سر 2 منٹ اب آپ لوگ کچھ کہتے ہیں وہ بڑی پریشان کرتے ہیں. ایک لاسٹ کوسچن پلیز عرفان بھائی سے. جی میں لاہور ضلع لاہور کی قیادت سے سوال ہے کہ پچھلی حکومتوں میں ملک میں وسائل کا نا بے طریق استعمال کیا گیا ہے, اور بجلی بنانے کے لیے رینٹل پاور پلانٹس منگوائے جاتے تھے اور اس سے تیل سے بجلی بنائی جاتی تھی, جبکہ یہاں پہ ہوا اور پانی کے سولر کے نا وافر وسائل موجود ہیں. ان کی طرف توجہ نہیں ہے. تقریباً کوئی 70 سالوں سے ڈیم بن رہے ہیں, وہ ابھی تک نامکمل ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں یہ جان بوجھ کر کی جا رہی ہیں یا واقعی ان میں کوئی مسائل ہیں پچھلی حکومتوں کی طرف سے؟ اصل میں یہ بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو بنایا جاتا ہے نا بجلی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وسائل ہوتے ہیں, ان کی کاسٹ جو قیمت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو بنایا جاتا ہے یہ کروڈ آئل سے بناتے ہیں, حالانکہ اس سے بنانے میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا وہ اس کا پیسے کا ضیاع ہوتا ہے. دوسرا جو جس طرح آپ نے کہا کہ جی اس کے دوسرے وسائل استعمال نہیں کرتے, دیکھیں اسے ہمارے پاس پاکستان کے پاس کوئلے کے بہترین وسائل ہیں اور اس سے مناسب اور سستی بجلی بنا کے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر جو انڈسٹری ایریے ہیں وہ اپنی بجلی باپدہ سے سستی بنا کے استعمال کر رہے ہیں, اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں مہنگی بجلی بنا کے اور ٹیکس کی بھرمار کے ساتھ دی جا رہی ہے. دوسرا جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جو وسائل ہیں ہم ہوا سے اور سولر سے استعمال کر سکتے ہیں, دنیا کے اندر بے شمار ملک ایسے ہیں جو کہ اسے ایز اے پاور سیکٹر یوز کر رہے ہیں, اس ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں, جس میں سولر بھی ہے اور ونڈ انرجی جو جس طرح آپ نے سوال کیا تھا ہوا بنا رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ اقدار اور جو فیصلے کر رہے ہیں کہ جب لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کے اپنے پارلیمنٹ کے اندر جو کنٹین ہے ان کے اس کے اوپر سبسڈی ہو, اور غریب آٹے کا توڑا لینے بھی پہنچے تو اسے لائن میں لگ کے جان دینی پڑے, تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. سولر کے اوپر انہوں نے ڈیوٹی فری کی تھی مگر اس کے اوپر انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ تو نون لیگ کے دور میں بی جے پی کے دور میں انہوں نے اس کو کیا تھا تاکہ ہم اس کو بجلی فری کیا جائے, مگر پھر بھی انہوں نے اس کو پورا امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا. اس کی کیا وجہ بڑی ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جن کے مفادات تیل اور دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا, یہ لوگ عوام کو ریلیف نہیں دینا چاہتے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ.